فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنکیلا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، بس آپ قتال کیجیے اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، اور آپ نہیں ذمہ دار سوائے اپنی ذات کے، وحرض المؤمنین، اور مومنین کو بھی ترغیب دیجیے، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے کافروں کو لڑنے سے، واللہ اشد بأسا، اور اللہ زیادہ سخت ہے لڑنے میں، واشد تنکیلا، اور سزا دینے میں بھی زیادہ سخت ہے۔ جب غزوہ احد ہوا تو غزوہ احد کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے وعدہ کیا کہ فلاں جو ہے تاریخ کو آپ کا اور میرا دوبارہ مقابلہ ہوگا فلاں جگہ پہ۔ تو جب وہ وقت آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ تاریخ آ گئی جس کا وعدہ کیا آپ لڑیں، اور اس پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ چلو میرے ساتھ، تو کئیوں کے زخم ابھی تازہ تھے اور تأمل کرنے لگے کہ جانا چاہیے کہ نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس آپ مومنین کو ترغیب دیں، اس کے بعد آپ بری الذمہ ہے وہ جہاد کریں نہ کریں، لیکن آپ کو جانا ہو چاہے آپ تنہا تنہا جائیں۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے امید بھی دلا دی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی روک دے گا، یعنی آپ کو ہی فتح نصیب ہوگی چاہے آپ اکیلے چلے جائیں۔ اور ہوا بھی ایسے ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 مسلمان گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافروں کے دلوں میں ایسا روک ڈالا کہ وہ لڑائی مقابلے کے لیے نہیں ہے، تو یہ صحیح سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا تھا کہ امید ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو روک دے گا، تو ایسا ہی ہوا، کیونکہ اللہ کی امید دلانا یقین دلانے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک بندہ نا کہ میں کسی کو امید دلاؤں تو اس میں امید نا امیدی میں تو بدل سکتی ہے، یقین میں بدلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ امید کا لفظ بولے تو وہ یقین ہی ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ اشد بأسا، یہ کافر لڑائی میں اتنے سخت نہیں جتنا اللہ تعالیٰ سخت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ طاقتور ہے۔ اور بھی فرمایا کہ وہ اشد تنکیلا، سزا دینے میں بھی سخت ہے، تو چاہے ان کو دنیا میں سزا دیں یا آخرت آنی ہے تو اس میں سزا دیں، تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ طاقتور بھی ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ تو ان کافروں کو تو اللہ تعالیٰ پوچھ لے، تو اس میں گویا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود اللہ نے جہاد کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہاد سے محبت عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں۔